بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یقیناً تم شمار کر ہی نہیں سکو گے۔ یعنی انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے بے شمار نعمتوں کے یہ جو لامحدود سلسلے ہیں، اور پھر کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں جو کہ انسان کو اللہ نے بغیر مانگے ہی عطا فرما رکھی ہیں۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک انمول اور قیمتی ترین نعمت ہے انسان کے لیے آنکھیں۔ اور اسی جانب متوجہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو نہیں دی دو آنکھیں؟ یہ دو آنکھیں ہم نے بنائیں انسان کے لیے۔ مقصد یہ کہ انسان کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے منعم و محسن کے لیے شکر گزار بنے رہنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ ہی ہے جو کہ الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے رات کو اور دن کو۔ کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی اندھیرا ہے، کبھی اجالا ہے، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے۔ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت سے ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ بے مقصد ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت بڑا مقصد اور بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، یقیناً اس میں بڑی ہی عبرت کا سامان ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کی یہ جو آنکھیں ہیں اور یہ جو بصارت ہے، یہ بینائی ہے، یہ دیکھنے کی قوت ہے، تو ان آنکھوں کی بدولت ہی انسان یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے اللہ کی قدرت کا، کہ کبھی رات ہے، پھر کبھی دن ہے، اور یوں اس چیز کے مشاہدے کی وجہ سے انسان سبق اور عبرت حاصل کرتا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کیا کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ رات کو قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے بنا دے کہ ہمیشہ رات ہی رہے، کبھی صبح طلوع نہ ہونے پائے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، تو کیا کوئی ہے تمہارا وہ خدا کہ جو تمہارے لیے روشنی کا انتظام کر سکے؟ کیا تم نہیں سنتے اس بات کو؟ یعنی یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ پہلے رات اور اس کی تاریکیاں، اور اس کے بعد صبح ہے اور صبح کی یہ روشنیاں۔ تو صبح کی روشنی میں انسان دیکھنے کے قابل ہوتا ہے،
گھومتا پھرتا ہے اللہ کی زمین میں، اور یوں محنت و مشقت اور اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کسب معاش کے سلسلے، اس قابل ہوتا ہے انسان روشنی کی وجہ سے، اور یہ کہ روشنی سے فائدہ اٹھانے کے قابل وہ ہوتا ہے اس نعمت کی وجہ سے کہ جس کا نام ہے آنکھیں۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے ہی تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں کہ تمہیں اس وقت کچھ بھی علم نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر گزار بنے رہو۔ کہ انسان اس دنیا میں جب آیا تو اس وقت اس کی کیفیت یہی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے چونکہ اسے دیکھنے اور سمجھنے اور سننے کی صلاحیت سے نوازا تو یوں ان نعمتوں کی بدولت وہ اس قابل ہو سکا کہ وہ سمجھ سکے، دیکھ سکے، جان سکے، بہت کچھ سیکھ سکے، اور یہ کہ مناسب طریقے سے وہ اپنی زندگی اس دنیا میں بسر کر سکے اور اپنے خالق و مالک، اپنے منعم و محسن اللہ عز و جل کا شکر ادا کر سکے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تم اسے دیکھو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ اس کائنات میں اس زمین و آسمان میں چہار سو بکھری ہوئی، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اللہ کی قدرت کے یہ بڑے بڑے مظاہر کہ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، اور یہ تمام کائنات، اور یہ کہ یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے اور زمین میں یہ کھیتیاں، لہلہاتے ہوئے باغات، اور یہ گہرے گہرے دریا اور یہ سمندر اور اونچے اونچے پہاڑ، یہ سبھی کچھ اللہ کی قدرت کے یہ نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو، مشاہدہ کرو اور سبق اور عبرت حاصل کیا کرو۔ تو جب یہ آنکھیں اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے کہ جسے یہ نعمت نصیب ہے، تو اتنی بڑی نعمت ہیں یہ آنکھیں، تو پھر اس چیز کا تقاضا یقیناً یہی ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس ہو اور یہ شعور ہو اور اس نعمت کا اقرار و اظہار ہو کہ یہ آنکھیں، یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے اس نعمت سے جو نواز رکھا ہے، تو یقیناً اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ میں ہمیشہ اتنی بڑی قیمتی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ دل میں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ کہ شکر ہمیں دین اسلام میں جو اس بات کا نہایت تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے، تو شکر کی حقیقت بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور وہ حقیقت یہی ہے کہ دل میں بھی اس چیز کا احساس ہو کہ یہ نعمت مجھے خود بخود میسر نہیں آ گئی، بلکہ اللہ کی طرف سے اس نعمت سے مجھے نوازا گیا ہے۔ دل میں احساس رہے ہمیشہ، اور اس کے بعد یہ کہ زبان سے بھی اس شکر کا اقرار و اظہار کیا کرے انسان کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید جو چیز سب سے زیادہ بڑھ کر اہم ترین ہے وہ یہ کہ انسان کا عمل، انسان کی زندگی
وہ اس محسن کی مرضی کے مطابق ہی ہوا کرے۔ جس اللہ نے آنکھوں کی نعمت سے نوازا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کو اپنی آنکھوں کو اس طریقے کے مطابق ہی استعمال کیا کریں کہ جو طریقہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور جو طریقہ ہمارے لیے اللہ کی رضامندی و خوشنودی کے حصول کا سبب اور ذریعہ ثابت ہو سکے۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے، وہ اللہ جس نے نعمت سے نوازا ہے، وہی اللہ اگر خدا نخواستہ ناراض ہو جائے تو جس نے نعمت دی ہے تو وہی اللہ اپنی دی ہوئی نعمت واپس لینے پر بھی قادر ہے یقیناً۔ تو جب بات ہوگی کہ اس نعمت کو، آنکھوں کو، انسان اللہ کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کیا کرے تاکہ یہ نعمت سلامت رہے، یہ آنکھیں سلامت رہیں اور یہ نعمت برقرار رہے، قائم و دائم رہے آخری سانس تک، کہ جب تک زندگی ہے تو یہ تمام نعمتیں، یہ ہاتھ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دماغ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب کچھ برقرار رہے، انسان کو معذوری کا سامنا نہ کرنا پڑے، انسان کو کسی کی محتاجی نہ ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا، کہ یا اللہ جب تک ہماری زندگی ہے تو ہماری آنکھوں کو، ہماری سماعت کو، ہمارے کانوں کو، اور یہ جو ہمارے تمام قواں ہیں، ہمارے جسم میں دیکھنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، یا اللہ ما احییتنا، جب تک یہ زندگی ہے آخری سانس تک، یا اللہ تو ان نعمتوں کو ہمارے پاس سلامت رہنے دینا۔ پھر مزید یہ کہ اسی دعا میں کہ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، کہ یا اللہ تو ان نعمتوں کو ہمارا وارث بنانا، ہمارا وارث بنانا۔ وارث کسے کہا جاتا ہے؟ وارث اسے کہا جاتا ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کا جو کچھ اس کے بعد پیچھے رہ گیا، موت کے بعد جو اس کے وارث ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، آل اولاد، اہل و عیال، یا اس کا جو ورثہ ہے، جو ترکہ ہے، جو اس نے زمین جائیداد چھوڑی ہے، یہ سب کچھ وارث ہے، ورثہ ہے۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، یا اللہ یہ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، یہ آنکھ، یہ ناک، ہاتھ پاؤں وغیرہ وغیرہ، یہ دل، یہ دماغ، تو ان نعمتوں کو ہمارا وارث بنانا۔ مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا کہ آخری دم تک، جب تک آخری سانس ہے، یہ سب نعمتیں سلامت رہیں، انسان کے ہوش و حواس برقرار رہیں، کہ انسان کا جب دم نکل گیا، روح قبض کی جا چکی، اس کی موت جب واقع ہو گئی ہے، زندگی کا جب خاتمہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، اس کے بعد یہ تمام نعمتیں کہ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، دل و دماغ، یہ چیزیں بعد میں ختم ہوں۔ زندگی کا خاتمہ پہلے، آخر وقت تک یہ تمام نعمتیں برقرار رہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے ایک قیمتی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہی رہوں گا۔ جب تک انسان اللہ کا شکر گزار بنا رہے گا نعمتوں پر، تو نعمتوں کا یہ سلسلہ اللہ کی طرف سے جاری و ساری رہے گا، قائم و دائم رہے گا، اور جو نعمتیں پہلے سے میسر ہیں وہ سلامت رہیں گی، اللہ واپس نہیں لے گا اگر انسان شکر گزار بنا رہے گا۔ اور جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قید النعم بالشکر، تمہیں اللہ کی طرف سے جو نعمتیں میسر ہیں تم انہیں قید کر لو، باندھ کر رکھو،
کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں کہیں گم ہو جائیں، تم سے چھین لی جائیں، یا کوئی لوٹ کر لے جائے، یا تمہیں محروم کر دیا جائے ان نعمتوں سے۔ انہیں باندھ کر رکھو، قیدو، قید کر کے رکھو۔ کس طرح؟ بالشکر، شکر کے ذریعے، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں، یہ فراوانی، یہ خوشحالی، یہ روپیہ پیسہ اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ، یہ آل اولاد، یہ گھر وغیرہ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ جسم، یہ ہاتھ پاؤں، یہ تمام نعمتیں سلامت رہیں، کہیں گم نہ ہو جائیں، تو پھر ان نعمتوں کو باندھ کر رکھو۔ کس چیز سے؟ کسی رسی سے نہیں، بلکہ شکر کے ذریعے باندھ کر رکھو، کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اور شکر کے حوالے سے ہم نے یہ بتایا کہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان اس نعمت کو، کہ مثلاً گفتگو چل رہی ہے آنکھوں کے بارے میں، تو انسان آنکھوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، یہ اصل شکر ہے۔ ورنہ صرف زبان سے شکر ادا کرتے رہنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھوں سے نوازا، لیکن جہاں کوئی حرام چیز نظر آئی تو اب وہ اسے دیکھتا چلا جائے، تو یہ کوئی شکر نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے عذاب کو اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہوگی اس کی یہ حرکت، کہ زبان سے کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آنکھیں عطا فرمائی، مگر دیکھتا ہے انہی آنکھوں سے اس چیز کی جانب کہ جس کی جانب دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ الغرض، خلاصہ یہ ہوا کہ آنکھیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے دل میں اس نعمت کا احساس ہو، زبان سے بھی شکر ہو، اقرار ہو، اور یہ کہ ان آنکھوں کو انسان فقط اللہ کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کیا کرے، کیونکہ ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کی طرف سے سوال کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔